بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر اے میرے مالک، سب مومن مسلمانوں کی تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرما، آمین ثم آمین۔ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو فل واچ کیا کریں۔ اسلامک کوٹس مائی چینل۔ اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں اس دنیا کے سہارے۔ مفہوم آیت قرآن سورۃ العنکبوت آیت 41۔ حضرت علی سوال پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ انسان پہ آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ جواب دیا، جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور جو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ بھی اسے صبر دے گا۔ اللہ پاک آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ صبح بخیر۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ مانگنا ہے تو مقدر مانگ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ زندگی میں رونق ماں باپ سے ہوتی ہے، ان کے جانے کے بعد چاہے جتنی بھی آسائشیں ہوں، چہرے پر یتیمی آ ہی جاتی ہے۔ بڑے کہتے ہیں، بیٹا اللہ کے ساتھ زور نہیں چلتا، وہ دے تو شکر کرنا، نہ دے تو صبر کرنا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالوں سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ کتنا بہترین احساس ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ حضرت علی۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسلامک کوٹس۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں۔ ابن ماجہ۔ ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو، ہر کسی کے نصیب میں یہ حج نہیں ہوتا۔ اللہ ہر کسی کے ماں باپ کو لمبی عمر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہو۔ دل کے اچھے ہونے سے پہلے آپ کو زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا پہلے آپ کی زبان سے واسطہ پڑتا ہے، دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ اسلامک کوٹس۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دے، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بیس بدل کر آتی ہے۔
اللہ آپ سب کو اپنی رحمتوں میں پناہ دے اور ہر رنج و غم سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے تو امانت میں خیانت کرے۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، آمین ثم آمین۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کی خالی جولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا، انشاءاللہ۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اسلامک مون کوٹس۔ اللہ کے ذکر کی قوت۔ امام ابن القیم رحم اللہ فرماتے ہیں، ذکر کرنے والے کو ذکر اتنی قوت دیتا ہے کہ وہ ذکر کے ساتھ وہ کچھ کر سکتا ہے جس کا ذکر کر کے بغیر وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ترجمہ: ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ اپنی زندگی کی تصویر میں آپ نے خود رنگ بھرنے ہیں، اپنا برش دوسروں کے ہاتھوں میں مت دے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان بولتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور پلیز ویڈیو کو فل واچ کیا کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔